السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر طرح کی شرکت سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اس کی بخشش بے انتہا ہے، جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے بخشش بے انتہا ہے، اور کوئی مخلوق اس صفت میں بھی اس کے ساتھ میں اس کی کوئی شریک نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی عطا اور اللہ کی بخشش محدود ہے اور یہ نہیں دے سکتا، وہ نہیں دے سکتا، وہ بھی جو ہے وہ ایمان سے خارج ہے۔ جب یہودیوں نے یہ کہا تھا، جب یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی انہوں نے، یہودیوں نے ایسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی جو بخشش اور اللہ کی عطا ہے اس کو انہوں نے محدود کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا نا کہ ید اللہ مغلولہ، معاذ اللہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لعنوا بما قالوا، ان کے کہنے کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دست قدرت وسیع ہیں، کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، جس پر چاہتا ہے اللہ جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا تو یہ حال ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ کی یہ سلطنت، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی سلطنت عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اپنی سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا تو یہ حال ہے۔ نبیوں کی شان تو بڑی بلند ہے، مومنوں کا مرتبہ تو بڑا بلند ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا آتا اللہ الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو بادشاہی عطا فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دجال نکلے گا تو وہ آسمان سے بارش برسانے کے لیے کہے گا تو بارش نازل ہوگی، زمین سے کہے گا کہ اناج اگا دے تو زمین اناج اگا دے گی، کسی کو قتل کرنے کے بعد میں اس سے کہے گا تو زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ ایک شخص دجال کے سامنے لایا جائے گا، اس کو سر سے لے کے پاؤں تک چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس کے بعد میں کہے گا اٹھ کے کھڑا ہو جا تو بالکل وہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ جب کافروں کو استدراج کے طور پر، امتحان کے طور پر اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے، پھر مومنوں کا معاملہ تو الگ ہے، اور اہل ایمان کے انبیاء کرام کی شان تو بڑی بلند ہے۔ مومنوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا ایمان والا فاسق کی طرح ہو جائے گا؟ لا یستوون، اللہ نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہے۔ تو جب مومن کے برابر بھی
یہ فاسق نہیں ہو سکتا، اور جب فاسقوں کو اللہ نے اتنا دے دیا ہے تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبیوں کی شان تو بڑی بلند ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے مقام کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے وہاں پہ اولیاء کرام کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں عام اولیاء کرام کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے صدیقین کا مقام شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ صدیقین کا مقام ختم ہو جاتا ہے وہاں سے نبیوں کا مقام و رتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ نبیوں کا مقام و رتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رسولوں کا مقام و مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں پہ رسولوں کا مقام و مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اولو العزم پیغمبروں کے مقام و رتبہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پر سارے رسولوں کا مقام و رتبہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و رتبہ کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقام و رتبہ کی انتہا کیا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کھائی کلام مجید نے شہا، تیرے کلام و شہر و بقا کی قسم۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا، تو پھر جب دنیا کے کافروں کو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے تو اپنے حبیب کو اللہ نے کتنا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جتنا کچھ عطا کیا کائنات میں اتنا کسی کو نہیں دیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر کمال اور ہر خوبی کے اندر بے مثال اور بے نظیر ہے، اور میرا آقا علیہ السلام کے جہاں بہت سارے کمالات ہیں اللہ نے آپ کو بے مثال سماعت بھی عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام ساری کائنات میں جو بھی آپ سے فریاد کرتا ہے، جو بھی آپ کو پکارتا ہے، جو بھی آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سب کو سنتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجب ماحول ہے ان بد مذہبوں کا کہ اس بات کو تو یہ مانتے ہیں کہ اگر مشرق کا رہنے والا مغرب والے سے بات کرنا چاہے تو اپنی آواز وہاں پہ سنا سکتا ہے، اور مغرب کا رہنے والا اگر مشرق والے کو اپنی آواز سنانا چاہے ہزاروں کلومیٹر دور سنا سکتا ہے، اور شمال والا جنوب والے کو سنا سکتا ہے، جنوب والا شمال والے کو سنا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم صلاۃ و سلام سنائے تو یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نہیں سنتے ہیں، یعنی سائنس پر ان کا ایمان ہے، سائنس پر ان کا عقیدہ ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اللہ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے اس اللہ کی قدرت پر ان کو یقین نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا تو یقین ہے جو یہ سائنسدانوں سے سنتے ہیں کہ اپولو 11 جو ہے وہ جو آسمانوں پہ گیا تھا، جو چاند پہ گیا تھا، اس نے جو ہے وہ امریکہ والوں سے بات کی، اس کو سنتے ہیں تو اس کو تو مان لیتے ہیں، لیکن ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی سماعت دی ہے، میرے آقا ہندوستان میں پکارنے والوں کو مدینہ منورہ میں بھی سماعت فرماتے ہیں، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی ان کا ایمان کافروں پہ ہے، یہود و نصارہ پہ ہے، اللہ کی قدرت پر ان کا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے مقدس کان عطا فرمائے ہیں کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے۔ اور اس حوالے سے میں تو کہتا ہوں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ اللہ کے فضل سے اتنا مضبوط ہے، ہم بغیر کسی دلیل کے اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں جب کائنات کو اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ اپنی آواز کو کہاں سے کہاں سنا دیتے ہیں، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ہر ایک سے زیادہ فضل و کمال عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا محبوب اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے۔ تو جن پر تھوڑا سا فضل ہے وہ یہاں سے لے کر کے ہزاروں کلومیٹر تک اپنی آواز سنا دیتے ہیں، تو جس پر اللہ نے بڑا فضل کیا ہے وہ محبوب جو ہے وہ کیوں نہیں ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور کی آوازوں کو سن لے گا۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ نبی دور ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے
نبی جو ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے، اور جان ہر شخص کے قریب ہوتی ہے، اور ہر شخص کی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے قریب ہے۔ تو جب نبی قریب ہے تو آواز کیوں نہیں سنیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سفر کے اندر غدیر خم کے اوپر قیام کیا، اپنے صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کرام سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور ان کا دوست ہوں دوسرے انسانوں کی بنسبت۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا اور فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، آپ دوسروں کی بنسبت مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور ان کے زیادہ دوست ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نبی ان کے قریب ہیں۔ تو جب نبی قریب ہے، ہم یہاں پڑھیں گے، یہاں بھی نبی قریب ہے، یہاں بھی سنیں گے، ہم جہاں سے بھی پڑھیں گے وہاں پہ ہماری جان ہے، ہماری جان سے زیادہ نبی قریب ہے، اور ہمارے صلاۃ والسلام کو سنیں گے اور ہم مدد کے لیے بلائیں گے تو آقا کریم علیہ السلام ہماری فریاد کو سنیں گے۔ حضرات مکرم، پھر ایک بات یہ کہی جاتی ہے، یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کا بھی جواب دے دیا پہلے۔ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ غیب دیکھ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب نہ ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں دنیا میں بھی قریب ہوں اور آخرت میں بھی ان سے قریب ہوں۔ تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ میں دنیا میں جلوہ افروز تھے، تب بھی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے وصال فرما دیا، اب بھی مومنوں کی جانوں سے زیادہ میرے آقا علیہ السلام ان کے قریب ہے، لہذا جو حیات ظاہری میں پکارتے تھے میرے آقا ان کی بھی سنتے تھے، اور جب آخرت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اب بھی اگر کوئی میرے آقا کو پکارتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کے صلاۃ و سلام کو بھی آپ سماعت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان جو ہے وہ چرچراتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آسمان کو یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ آپ نے آسمان کے جب چرچرانے کی آواز سنی تو یہ بات کہی، ارشاد فرمایا اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس لیے کہ آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی اتنی جگہ نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ اب بتاؤ، آسمان جو یہاں سے کئی سو سال کے راستے پر ہے، وہاں پر اگر چرچرانے کی آواز آتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے سماعت کر رہے ہیں، تو یہاں سے مدینہ تو اتنی زیادہ دور تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکارے، میرے آقا علیہ السلام اس کو سماعت نہ کرے۔ جب آسمانوں کی آواز سن رہے ہیں تو غلاموں کی آواز بدرجہ اولا میرے آقا علیہ السلام سماعت فرماتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو پھر تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ تم میری طرح دیکھتے نہیں ہو، میری طرح سنتے نہیں ہو، میری طرح جانتے نہیں ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہ حق ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سماعت بھی لاجواب، بصارت بھی لاجواب، اور آپ کا علم پاک بھی لاجواب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود اظہار فرمائے، اور وہابی یا دیاب نہ کہے کہ نبی نہیں سنتے ہیں، اور ایک سائنسداں کہے کہ تم یہاں سے فون لگاؤ تمہاری آواز جو ہے وہ امریکہ میں پہنچ جائے گی، کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ایک کافر کی بات پر اتنا ایمان اور عقیدہ، اور ساری کائنات جس نبی کے صدقے میں اللہ نے پیدا فرمائی وہ نبی فرمائے کہ میں سب کچھ سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد میں سنی کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہماری طرح مسلمان ہے۔ ان کے ایمان کا جنازہ تو بہت پہلے نکل چکا ہے۔ اگر بندہ مومن اگر صحیح معنوں کے اندر ان کے گندے عقائد کو پڑھے تو اس کا دل خود اس بات کی گواہی دے گا کہ مکہ اور مدینہ اور سارے عالم اسلام کے علماء نے جو کہا تھا کہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں یہ بالکل حق اور بالکل درست ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار تشریف لائے، آپ نے ایک آواز سنی، حضرت ابو ایوب سے کہا ابو ایوب
کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت ابو ایوب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو نہیں سنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آواز اس بات کی آ رہی ہے کہ یہودیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ بتاؤ قبر کے اندر یہودیوں کو عذاب دیا جائے، کوئی سنے یا نہ سنے، کسی کو آواز آئے یا نہ آئے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان یہودیوں پہ جو عذاب ہو رہا ہے ان کی آواز میں یہاں پہ سن رہا ہوں۔ جو آقا بن قبر کے اندر بلکہ عالم برزخ کے اندر جہاں پہ عذاب کے اندر یہودی مبتلا ہو ان کی آواز کو سماعت کر رہے ہیں تو ہم گنہگاروں کے درود و سلام اور ہماری فریاد کو کیوں نہیں سماعت کریں گے؟ حضرات مکرم آقا کریم علیہ السلام کی سماعت کا عالم تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے ہیں۔ حضرت محمونہ کا بیان ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے وضو کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ وضو فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، فرمایا کہ تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ حضرت محمونہ کہتی ہیں میں بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی آدمی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی کعب کا راجز مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس لیے کہ مکہ کے کافروں نے بنی بکر کے مخالفین کے ساتھ ان کے مخالفین کی مدد کی ہے، لہذا بنی کعب کا راجز جو ہے مجھ کو آواز دے رہا ہے، اسی کی آواز پہ میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ بتاؤ میرا آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہے اور مکۃ المکرمہ سے پکارنے والا پکار لا ہے، تہجد کے وقت میرے آقا ہے، کون اتنی دور سے آواز سنے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کی پکارنے والے کی آواز کو سنا اور میں نے سن کر کے اس کو لبیک کہا اور میں نے کہا کہ تیری مدد کی جائے گی، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے، اگر کوئی مکے میں پکارے میرا آقا علیہ السلام مدینے کے اندر جواب دے اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہو اور نزدیک کہے کہ نبی نہیں سنتے ہیں اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح کہتے ہیں، یہ بھی تو نیک لوگ ہیں، یہ بھی تو پرہیزگار لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے ان کا بھی جو ہے رشتہ انہی کے ساتھ ہے، جیسے وہ جہنم میں جائیں گے ان کو بھی اپنے ساتھ میں باندھ کر کے جہنم کے اندر لے کے جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی سماعت پاک کا عالم تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے صبح کی نماز میں حضرت بلال سے کہا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس پر تمہیں زیادہ اجر ملنے کی توقع اور امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت کے اندر تمہاری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ جنت آسمانوں کے اوپر، یہاں سے ہزاروں سال کا راستہ، میرا آقا علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر حضرت بلال کے قدموں کی آواز جنت کے اندر سماعت فرما رہے ہیں۔ اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں سماعت عطا فرمائی ہو، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا کون؟ تو کہا کہ حارثہ بن نعمان، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام حارثہ بن نعمان قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنت کے اندر اس کی آواز کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل سماعت عطا فرمائی ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم تو یہ ہے۔ آپ تشریف فرما ہے، حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام آواز سنتے ہیں تو سر اٹھا دیتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلے تو کون سن پائے گا؟ یہ تو بادل ہیں، بادلوں سے سینکڑوں سال کے راستے پر آسمان شروع ہوتا ہے اور آسمان کا دروازہ کھلے تو کون سن پائے گا؟ میرا آقا علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کی بھی آواز اللہ کے رسول علیہ السلام سن رہے۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آسمان کا یہ وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، پہلی بار کھولا گیا ہے۔ جب فرشتہ حاضر ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، پہلی بار آیا ہے۔ اب وہ فرشتہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور کہا کہ آپ کی بارگاہ میں بشارت لے کے آیا ہوں دو نوروں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں، یہ دو ایسے نور ہیں آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نور کسی بھی نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ بتاؤ آقا کریم علیہ السلام کا جو مقام و رتبہ اس حدیث پاک میں ظاہر ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ عنوان ہے، لیکن آسمان کے دروازہ کھلنے کی آواز نبی سن رہے ہیں۔
تو مدینہ منورہ تو آسمانوں کی طرح تو دور نہیں ہے، وہ تو چند سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ ہزاروں سال کے راستے پر اللہ کے رسول علیہ السلام آوازوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی بے مثل سماعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سننے کا عالم علامہ یوسف نبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی نبی کو خطاب کر کے سلام کرتے ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کے رسول علیہ السلام دور کی بھی سنتے ہیں اور قریب کی بھی سنتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں نبی آپ پر سلام ہو۔ اگر نبی دور سے نہ سنتے ہوتے تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ سب پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر اہل سنت کہتے ہیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں میرے آقا سن رہے ہیں، لیکن وہابیہ یہ پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں نبی نہیں سنتے ہیں، یہ سنی بلا وجہ نبی پہ اتنی دور سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب تم نماز پڑھو، التحیات پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی کا پڑھو، تو یہ یقین کرو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تمہارے سلام کو سن رہے ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نمازی جب نماز پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھے تو یہ تصور کرے اللہ کے رسول علیہ السلام میری دونوں نگاہوں کے درمیان جلوہ افروز ہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں اس طرح محبت سے سلام پڑھے۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ علامہ سید علی بن علوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے اندر بار بار السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے۔ آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور بار بار اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ جب میں پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی تو اللہ کے رسول علیہ السلام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، مجھے بڑا لطف آتا ہے تو میں بار بار پڑھتا ہوں تاکہ میں سلام کرتا رہوں، میرے آقا میرے سلام کا جواب عطا فرماتے رہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سنتے ہیں تبھی تو جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور علامہ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے مریدوں سے یہی کہا تھا یہ بتاؤ جب تم التحیات پڑھتے ہو اور التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو تو کیا تم سلام کا جواب میرے آقا سے پاتے ہو؟ تو آپ کے مریدوں نے کہا حضور ہمیں تو جواب نہیں ملتا۔ فرمایا اپنے دل پر رو، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اس لیے تم کو جواب نہیں سنائی دیتا۔ میرا تو یہ حال ہے جب تک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو میں صوفیاء کرام کی جماعت کے اندر اپنا شمار ہی نہیں کروں گا۔ میں تو سنتا بھی ہوں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ اہل محبت کی بات تھی، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا، لیکن وہابیہ دیابنا نے جو ہے وہ خود تو گمراہیت اختیار کی اور اہل سنت و جماعت کو گمراہ کرنے کے لیے صلاۃ و سلام سے روکنے کے لیے یہ سب عقیدہ دینا شروع کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو دور ہیں یا جو آپ کے وصال کے بعد میں آئیں گے ان کے صلاۃ و سلام کا معاملہ آپ کی بارگاہ میں کیسے ہوگا؟ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنے سے محبت کرنے والے اہل محبت کا سلام خود سنتا ہوں۔ میں اللہ کے رسول فرماتے اہل محبت کا سلام میں خود سنتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ تم جہاں سے بھی درود و سلام پڑھتے ہو تمہاری آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا اور صحابہ کرام کی غالباً نگاہیں دیکھ رہی تھی بعد میں وہابیہ کی جماعت آ رہی ہے جو اس پر اعتراض کرے گی اور کیڑے نکالتی ہوئی معاذ اللہ یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا معاملہ تھا۔ صحیح ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس وقت سنتے تھے، اب تو وصال ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے ان کے اعتراض کا دروازہ بند کر دیا اور پوچھا یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا تب پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے وصال کے بعد بھی اپنے غلاموں کا درود و سلام سماعت کروں گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کو کھانا، یعنی نبی جیسے دنیا کے اندر زندہ ہے ایسے اپنی قبر کے اندر بھی نبی زندہ ہے۔ اور عام نبی کی یہ بات ہے تو نبیوں کے سردار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا کیا پوچھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے وہ حیات مبارکہ بعد وصال بھی عطا فرمائی ہے کہ اس تک ہم گنہگاروں کی وہاں تک فہم بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں،
سورج گہن کی نماز پڑھا رہے ہیں. جب سورج گہن کی آپ نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے دوران آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آگے بڑھے اور پیچھے ہٹ گئے. بعد میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم نے آج نماز کے اندر ایک عجیب چیز دیکھی کہ آپ جب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹ گئے, ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب میں نماز پڑھا رہا تھا جنت میری نگاہوں کے سامنے آئی. میں کہتا ہوں سننا تو بہت دور کی بات ہے, دیوار سے پیچھے کی بھی آدمی آواز سن سکتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام صرف سن ہی نہیں رہے بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں اور فرماتے جنت میری نگاہوں کے سامنے آئی, میں نے جنت کا انگور کا خوشہ دیکھا, میں آگے بڑھا تاکہ اس خوشے کو توڑ لوں. اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے اور وہ ختم بھی نہیں ہو پاتا. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ پاک ہے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک موقع پر اس بات پر تفصیل سے گفتگو کی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں, آقا کریم علیہ السلام ہم کو برابر مشاہدہ فرما رہے ہیں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہم نگاہیں رحمت کے سامنے ہیں. اور آج میں نے یہ بتایا کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہماری آوازوں کو سن بھی رہے ہیں. کوئی ایسا امتی ہے ہی نہیں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس کی جان سے زیادہ قریب نہ ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام حیات ظاہری میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام بعد وصال بھی ہم کو دیکھ رہے, ہماری سن رہے ہیں. اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے جو ہے وہ رنج و الم کی بات ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں, ایمان بھی لاتا ہوں, اور اس کے سامنے جب ایک کافر کی بات رکھی جاتی ہے اور وہ کافر دکھا دیتا ہے تو بندہ مان لیتا ہے کہ ہاں یہ آواز دور تک پہنچا بھی سکتا ہے, دور کی چیزوں کو دکھا بھی سکتا ہے. لیکن جب ساری کائنات کے آقا کی بات پیش کی جاتی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو نہ سماعت مصطفیٰ کا اقرار کرتا ہے, نہ بصارت مصطفیٰ کا اقرار کرتا ہے, اور دور و نزدیک سے سننے اور دیکھنے کا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ لوگ دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں, جو نظر آتا ہے اسی کو مانتے ہیں, جو سامنے ہوتا ہے اسی کو قبول کرتے ہیں. تو پھر ایمان بالغیب کا معنی کیا ہوا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ میں غیب پر ایمان لایا, غیب پر ایمان لایا. تو جب بندہ غیب پر ایمان لایا تو بغیر دیکھے ہوئے نبی کے کمالات اور نبی کے فضائل پر بھی تو ایمان لانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب کے اوپر ان کا ایمان ہے ہی نہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سچا ایمان ہم اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا ہے. اور اس عقیدے کے اندر چاشنی کتنی ہے, آپ سوچیں, غور کریں, اس عقیدے کے اندر کتنی چاشنی ہے, کتنی مٹھاس ہے اور کتنی لذت ہے. ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے, جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے, جتنی لاپرواہی چاہتا ہے کرتا ہے, جتنی سستی چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن اگر کیمرہ لگا دیا جائے تو اس کے کام کے اندر لمٹ آ جائے گی, کام کے اندر توازن آ جائے گا, اس کا کام سسٹم کے اعتبار سے ہوگا کہ کیمرہ لگا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, اگر گڑبڑ ہوگا تو میری باز پرس ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے اور سننے کا عقیدہ جب ہوتا ہے, بندے کا نظریہ ہوتا ہے, تو کاموں کے اندر توازن آتا ہے, خوبصورتی آتی ہے, سستی کائلی دور بھاگ جاتی ہے. تو یہ عقیدہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے, سب کچھ سنتا ہے, اس کی صفات جو ہے وہ قدیم ہے, ذاتی ہے, حقیقی ہے, اس کو کسی نے عطا نہ کی, لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. ہمارے آقا بھی سب دیکھ رہے ہیں, سب سن رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ قوت عطا فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے احوال کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے اعمال کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں, ہمارے اس درود و سلام کو بھی سن رہے ہیں, اور ہم جو فریاد کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس فریاد کو بھی سنتے ہیں. تو ہمارے کاموں میں توازن آئے گا. خدا دیکھ رہا ہے, اگر جو ہے وہ شیطان بہکائے گا, ذہن میں خیال آئے گا میرے آقا دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں, مجھے صحیح طور پہ عمل کرنا چاہیے, مجھے صحیح ڈھنگ سے عمل کرنا چاہیے. تو یہ عقیدہ جب ذہن و فکر میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اعمال کا لطف آتا ہے, احوال بدل جاتے ہیں, اخلاص و للہیت دل میں پیدا ہوتی ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اس کے ساتھ میں نظر آتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اس کی مدد کرتا ہے. تو حضرات مکرم, یہ پیارا عقیدہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اپنے محبوبین کے صدقے میں. اسی عقیدے کے اوپر ہمیں استقامت رکھنا چاہیے. تبھی تو میرے امام نے کہا تھا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی سچے عقیدے کے اوپر استقامت عطا فرمائے, اور اسی عقیدے کے اوپر ڈٹ کر کے گمراہوں بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.